بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ معظمہ کی فتح کے بعد اسلام کی ہیبت چھا گئی۔ اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ عرب کے کونے کونے سے مختلف قبیلے وفد کی صورت میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ 9 ہجری یا 10 ہجری میں قبیلہ عبد القیس کے عیسائیوں نے اپنا ایک وفد بھیجا۔ اس وفد میں 20 کے قریب لوگ تھے۔ ایک روایت کے مطابق 40 افراد تھے۔ یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے سردار نے آگے بڑھ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پہلے سے ایک آسمانی دین نصرانیت کا پابند ہوں، اب آپ کے دین کے لیے اپنا دین چھوڑنے والا ہوں۔ کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے آخرت میں میری نجات ہو جائے گی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ضمانت دیتا ہوں، اسلام تمہارے دین سے بہتر ہے۔ آپ کا ارشاد سن کر سردار نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ باقی افراد نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اسلام قبول کرنے پر بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے ان کی بہت عزت کی، اکرام کیا۔ عبد القیس کے اس وفد کے یہ سردار حضرت جارود بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت جارود رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اہل کتاب صحابہ میں ہوتا ہے۔ اہل کتاب وہ صحابہ ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی تھے یا عیسائی۔ حضرت جارود رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام بشر تھا، کنیت ابو منذر تھی اور جارود ان کا لقب تھا۔ اس لقب نے اتنی شہرت پائی کہ اصل نام لوگ بھول گئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک بار انہوں نے قبیلہ بکر بن وائل پر چھاپا مارا اور اس کے تمام مویشی اور مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ ان کے پاس سوئی تک نہ چھوڑی۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہوا۔ اس روز سے انہیں جارود کہا جانے لگا۔ شاعر اپنے کلام میں ان کا نام ایک ہیرو کے طور پر لینے لگے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ اپنے قبیلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، جارود، تم نے اور تمہاری قوم نے آنے میں بہت دیر کی۔ یہ سن کر حضرت جارود رضی اللہ تعالی عنہ شرمندہ ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میں نے انجیل میں آپ کی صفات پڑھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت دی ہے۔ اس روایت سے ثابت ہے کہ حضرت جارود رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہیں انجیل پر بھی عبور تھا۔ وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جارود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کیا، پھر انہوں نے وطن جانے کا ارادہ کیا۔ چلنے سے پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری کفالت کے لیے کچھ عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت بیت المال خالی ہے۔ اس پر انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں لاوارث اونٹ مارے مارے پھرتے ہیں، کیا ان پر مالکانہ قبضہ جائز ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لاوارث اونٹ پر مالکانہ قبضہ دوزخ کی آگ کا حقدار بنا دیتا ہے۔ دراصل اس وقت حالات ہی ایسے تھے، ان کے لیے کچھ انتظام نہ کیا جا سکا، لیکن ان کے لیے اسلام کی دولت کیا کم تھی۔ یہ حضرات خوش و خرم اپنے گھروں کی طرف لوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ اس وقت سارے عرب میں اسلام دشمنوں نے طوفان اٹھا دیا، لوگ مرتد ہونے لگے، یعنی اسلام سے پھر گئے۔ قریش مکہ اور مدینہ کے مہاجرین اور انصار اور قبیلہ بنو ثقیف کے سوا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جو اس فتنے سے تھوڑا بہت متاثر نہ ہوا ہو۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے۔ ایمان کی ایسی قوت کا مظاہرہ کیا کہ کفر پر ہیبت طاری ہو گئی۔ چند ماہ کے اندر اندر انہوں نے
اس فتنے کو کچل کر رکھ دیا۔ 11 لشکر ترتیب دے کر مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا۔ ان لشکروں نے مرتدوں کا صفایا کر کے رکھ دیا۔ قبیلہ عبد القیس بھی اس فتنے کی زد میں آیا، لیکن ان میں حضرت جارود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر جمے رہے۔ وہ یوں بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو بہت سمجھایا، اسلام پر قائم رہنے کی پرزور تلقین کی۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ گمراہ ہونے سے بچ گئے، لیکن اکثر لوگوں نے ان کی بات نہ سنی، مرتد ہو گئے۔ ان کا انجام ہولناک ہوا، ذلت کی موت مارے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مضبوط لشکر دے کر بحرین کی مہم پر روانہ فرمایا۔ انہوں نے بحرین پہنچ کر مرتدوں کا ایسا صفایا کیا کہ پھر کبھی وہاں مرتد سر نہ اٹھا سکے۔ حضرت جارود رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مستقل طور پر بصرہ میں رہنے لگے۔ وہاں سے جب مجاہدین ایران کی طرف روانہ ہوئے تو ان میں شامل ہو گئے۔ اس طرح آپ نے ایران کے خلاف جہاد میں حصہ لیا۔ تہامہ کی لڑائی میں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ اگرچہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے، تاہم آپ فضل و کمال سے خالی نہیں تھے۔ آپ سے کچھ احادیث بھی روایت کی گئی ہیں۔ آپ حق بات کہنے کے عادی تھے، بہت جری اور بے باک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔